سویڈن میں قرآن پاک کو نذر آتش کرنے کے مذموم مظاہرے کی اجازت دینے پر ترکیہ شدید برہم، سویڈن کے سفیر کو طلب کر درج کیا اپنا احتجاج، کہا جمہوری حقوق کی آڑ میں مقدس اقدار کی توہین کا دفاع کسی صورت قابل قبول نہیں۔ روس نے امریکہ پر افغانستان میں داعش کی پشت پناہی کا لگایا سنگین الزام، کہا داعش کی پشت پناہی کر طالبان سے اپنے ہار کا بدلہ لے رہا ہے امریکہ کو افغانستان کے امن کا دشمن قرار دیا۔ وزیراعظم مودی کے کردار پر بنائی گئی بی بی سی کی ڈاکومنٹری شیئر کرنے پر ٹی ایم سی رہنما ڈیرک اوبرائن کا ٹویٹر نے ہٹایا۔ ٹی ایم سی رہنما نے اسے سینسرشپ قرار دیا، کہا اپوزیشن لڑتی رہے گی اپنی لڑائی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے ٹویٹر کو ڈاکومنٹری شیئر کرنے والے ٹویٹس کو روکنے کی دی ہے ہدایت۔ بی بی سی کو وزیراعظم مودی پر بنائی گئی ڈاکومنٹری کی وجہ سے شدید تنقیدوں کا سامنا۔ 300 سے زائد سابق نوکرشاہوں نے بی بی سی کو بنایا ہدف تنقید، ڈاکومنٹری کو ہندو مسلم کشیدگی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش قرار دیا۔ بی بی سی نے اپنی ڈاکومنٹری میں وزیراعظم مودی کو گجرات فسادات کا ٹھہرایا ہے ذمہ دار۔ بہار کے پٹنہ سے انسانیت کو شرمسار کرنے والی ویڈیو وائرل، سائیکل سے پھسل کر گرنے والے 70 سالہ بزرگ کو جلد سائیکل نہ اٹھانے پر لاٹھی سے پٹائی کرتی نظر آ رہی خاتون کانسٹیبل۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسکول سے بچوں کو پڑھا کر گھر لوٹ رہا تھا بزرگ شخص۔ کیرل حکومت نے کالعدم تنظیم پی ایف آئی کے رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی شروعات کی، دکانوں مکانات سمیت 202 جائیدادیں ضبط۔ کیرل ہائی کورٹ کی طرف سے سرزنش کے بعد کیرل حکومت کی کارروائی، پی ایف آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کے خلاف پرتشدد احتجاج میں عوامی املاک کے نقصان کا لگا تھا الزام۔ گجرات میں گائے اسمگلنگ کے الزام میں سیشن عدالت نے 25 سالہ مسلم نوجوان کو سنائی عمر قید کی سزا، ساتھ ہی 5 لاکھ جرمانہ بھی کیا عائد۔ عدالت نے ہندوؤں کی مذہبی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گائے کا ذبیحہ اور اس کی نقل و حمل تکلیف دہ اور دکھ کی بات۔ ہندوتوادی تنظیموں کی ہی زبان بولتی نظر آئی این آئی اے کی چارج شیٹ۔ کرناٹک میں یووا مورچہ رکن پروین نیتارو قتل معاملے میں پی ایف آئی اراکین کے خلاف این آئی اے نے داخل کی چارج شیٹ، کہا پی ایف آئی نے اسلامی حکمرانی کے قیام کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کلر اسکواڈ کے نام سے تشکیل دی تھی خفیہ ٹیمیں۔ چارج شیٹ میں متعدد سنگین الزامات بھی کیے گئے ہیں عائد۔ کرناٹک میں اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں کی بیان بازیاں جاری، بی جے پی رہنما نلین کمار کتیل پر ڈی کے شیو کمار نے گٹر کا منہ کہہ کر کسا طنز، بولے نلین کمار کا اپنی ہی زبان پر نہیں ہے کوئی کنٹرول، ساتھ ہی وزیر اعلیٰ بومئی کی قیادت کو بھی ناکام قرار دیا۔ کتیل نے کہا تھا کہ کانگریس کے اجلاس میں پھینکی جائیں گی چپلیں۔ کرناٹک میں کانگریس کے بعد اب بی جے پی کا بھی 130 سے زائد سیٹیں جیتنے کا دعویٰ۔ سدرمیا کے 130 سیٹوں پر جیت کی پیشن گوئی کے بعد وزیر اعلیٰ بومئی کا بھی سامنے آیا بیان، بولے ہم متحد ہو کر کریں گے کام، وجے سنکلپ یاترا کو جیت کا منتر قرار دیا۔ گزشتہ روز سدرمیا نے کہا تھا کہ مودی شاہ نڈا کی ریلیوں کے باوجود بھی 130 سیٹیں حاصل کرے گی کانگریس۔ کانگریس نے جاری کی مودی حکومت کے خلاف چارج شیٹ، 26 جنوری سے ہاتھ جوڑو مہم کا کیا اعلان۔ اس مہم کے تحت ہر گھر بھارت جوڑو یاترا کا پیغام عام کرنے اور مودی حکومت کی ناکامیوں کو سامنے لانے کا کیا جائے گا کام۔ ممبئی میں وزیراعظم مودی کی تقریب میں اسلحہ لے جانے کی کوشش کرنے والے شخص کو کیا گیا گرفتار، سیکیورٹی چیک کے دوران مشتبہ شخص کو گیٹ پر روکا گیا۔ ذرائع کے مطابق بی جے پی کا رکن ہی لائسنس یافتہ پستول لے کر اجلاس میں داخل ہونے کی کر رہا تھا کوشش۔ جن سے ہراسانی معاملے کو لے کر پہلوانوں کی ہڑتال ختم، حکومت نے شکایتوں کی ازالے کی، پہلوانوں کو کرائی یقین دہانی۔ ریسلنگ فیڈریشن کے صدر بی جے پی رہنما کے خلاف جانچ کے لیے کمیٹی بھی تشکیل، 4 ہفتوں میں رپورٹ سونپے گی کمیٹی۔ تعدد ازواج اور نکاح حلالہ کے خلاف داخل درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت، عدالت نے 5 رکنی نئی آئینی بینچ تشکیل دینے کا کیا فیصلہ۔ بی جے پی رہنما اشونی اپادھیائے سمیت کچھ مسلم خواتین نے تعدد ازواج اور حلالہ کے خلاف داخل کی عرضی۔ مغربی بنگال اساتذہ بھرتی گھوٹالہ معاملے میں ای ڈی نے ٹی ایم سی رہنما کنتل گھوش کو کیا گرفتار، افسران کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کی گئی گرفتاری۔ گزشتہ شب ای ڈی نے ان کے گھر میں انجام دی تھی تلاشی کارروائی۔ جموں کشمیر کے نروال میں ایک کے بعد دیگرے 2 بم دھماکے، پہلے دھماکے میں 1 تو دوسرے دھماکے میں 5 افراد زخمی۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت نازک، جموں کے ڈپٹی میئر نے اس کے لیے ملیٹنٹوں کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔